بڑھتے ہیں ہم یو اے کی طرف سر، ساتھ ہی یہ خبر آ رہی ہے کہ اب وہ یو اے بھی جا رہے ہیں، اور اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو ایک ایسا انسٹیٹیوشن، ایسی ایجوکیشن جہاں سے ملتی ہے کہ پوری دنیا پہ لوگ رول کرتے ہیں اس ایجوکیشن کی بنا پر، آئی آئی ٹی جو ہے وہ اب دوسرے کنٹریز میں بھی اوپن ہو رہا ہے اور یو اے میں بھی اوپن ہونے لگا۔ لیکن اس پہ جو بات میں کروں اگر تو بہت سارے لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آئی آئی ٹی جو ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس کا پہلا اسکول انڈیا سے باہر اگر کہیں کھلنا چاہیے تھا یا کھلنا چاہیے تو وہ پاکستان ہے۔ وہ جو ایگریمنٹ تھا نا، ایک کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ، یہ بیسیکلی اس کا حصہ ہے کہ آپ سو یہ چیزیں اب مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ انڈین جو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کی کوئی پہلی فارن برانچ جو ہے وہ بھی یو اے میں بنائی جا رہی ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا دورہ ہو رہا ہے فرانس کا، وہ فرانس جائیں گے، وہاں پہ بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس کی بات کی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ وہاں پر ان کو بیسٹل ڈے ہے، ان کا نیشنل ڈے، اس کے اوپر ان کو گیسٹ آف آنر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اب ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یو اے ای کا بھی وہ دورہ کرنے لگے ہیں اسی کے بعد فوراً۔ اور ایک اور بڑی خبر جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ آئی آئی ٹی دنیا کے کئی کنٹریز میں اوپن ہو رہے ہیں، اور یو اے ای میں آئی آئی ٹی بھی اوپن ہونے جا رہا ہے آفٹر ایپریل۔ وہ جو ایگریمنٹ تھا نا، ایک کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ، یہ بیسیکلی اس کا حصہ ہے کہ آپ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی جو برانچ ہے وہ اس میں دبئی میں بنائیں۔ تو اب آپ امیجن کر لیں کہ پھر یہ کس لیول کا کوآپریشن ہے اور کس لیول پہ چیزیں جا رہی ہیں۔ سو the new milestones in fact I would say they are being achieved and they have I think مودی صاحب نے سمجھا کہ چھوٹا سا ٹرپ کرو، زیادہ باتیں کر لو، عوام کو حوصلہ دے دو، گزرنا تو ہے ہی ہے، راستے میں کوئی ایسا ملک ڈھونڈ لو۔ اسی لیے they picked Egypt while coming back from US, they picked Emirat while going to the US, while going to the Paris. So یہ چیزیں تو ہیں۔ یہ کہ فرانس کا دورہ آ رہا ہے، امریکہ کے بعد ایک اور بڑا دورہ ان کا نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ اس کو کتنا سگنیفیکنٹ دیکھتے ہیں؟ لیکن جو ساتھ ہی آئی آئی ٹی کی بات آ رہی ہے کہ اب وہ یو اے ای کا دورہ بھی کریں گے، اور آئی آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں پر اوپن، تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ڈیولپمنٹ اگر آپ انڈیا کی جو انٹرنیشنل اچیومنٹس ہیں اس کے کنٹیکس میں رکھ کے دیکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑی ریمارکیبل، بلکہ بہت حوالوں سے مائنڈ بلوئنگ قسم کی ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نظر ہے، گول ہے وہ نیکسٹ 10 ایئرز پہ۔ اگر آپ انٹرنیشنل انڈیکیٹرز پہ، اشاریوں پہ نظر رکھتے ہیں تو ایک چیز آپ کو پتا ہوگا کہ آئندہ 10 ایئرز میں انڈیا کہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اکانومسٹ اور تجزیہ کاروں اور جو سنجیدہ قسم کے ایکسپرٹ ماہرین جو ہیں معاشیات کے میدان میں، ڈیولپمنٹ کے میدان میں، وہ کہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک کالم لکھا تھا کہ انڈیا نے اپنے جو سابق باس تھا ایک طریقے سے کالونیل پاور یونائٹڈ کنگڈم، اس کو اکانومی کے حوالے سے ریپلیس کر دیا۔ اور آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ بڑے دنیا باتیں کرے، ڈی کالونیلائزیشن، اینٹی امپیریلزم، آزادی کی لڑائی، جو بھی، لیکن برطانیہ کا انڈیا سے، ہندوستان سے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کے فائنینشیل کرائسس تھے۔ وہ کوئی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ ڈر گئے تھے کہ اب انڈین ہتھیار اٹھا لیں گے، اب تو نہیں کیا کر لیں گے، لیکن اس کا سب سے بڑا فیکٹر اس میں جو ہے وہ یہ تھا کہ جو تجزیہ کار تھے، خود ویسٹ منسٹر جو اس میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کلیئرلی اپنی حکومتوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اور اس میں اس وقت کے ان کے بلینز آف پاؤنڈ جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ میں خرچ ہو رہے تھے، وہ جو تقاضے شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے امریکیوں کو جو خفیہ خط لکھے جو آج ڈی کلاسیفائی ہیں، اس میں انہوں نے سب سے پہلے امریکہ کو لکھا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہم نے ایک خاص قسم کا ایک آرڈر کریٹ کیا ہوا ہے اس کو سسٹین کریں، کنٹینیو رکھیں، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہے وہ ہندوستان میں بھی اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے، دوسری ہماری جو کالونیز ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ وغیرہ
اس میں بھی ہم یہ سسٹینیبل نہیں ہے ہمارے لیے فائنینشلی. انہوں نے پہلے امریکہ کو تقریباً 2 سال پہلے سے وارن کرنا شروع کیا. اس میں ایک بڑا فیکٹر ڈیفینیٹلی سوویت یونین بھی تھا جو آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتا تھا. اس میں جو ہے سبھاش چندر بوس جیسے فیکٹر بھی تھے جنہوں نے انفیکٹ جو ہے برطانیہ کو ڈرا دیا تھا کہ ایک بہت بڑی مسلح بغاوت بھی ہو سکتی ہے. جاپان انوالو ہو گیا تھا. وہ سارے جو قصے اپنی جگہ سب کا ویٹ ہے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر معاشی تھا. بات میں کروں اگر تو بہت سارے لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ IIT جو ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس کا پہلا اسکول انڈیا سے باہر اگر کہیں کھلنا چاہیے تھا یا کھلنا چاہیے تو وہ پاکستان ہے. اس کی برانچ جو ہے وہ لاہور اور کراچی میں کھلنی چاہیے تھی. دیٹ واز دا رائٹ پلیس ٹو اسٹارٹ اٹ، چونکہ یہ ایک ریمارکیبل انسٹیٹیوشن ہے جس نے اپنے آپ کو پروو کر دیا ہے انٹرنیشنل سطح پہ. تو یہی وجہ ہے کہ یہ کھل رہا ہے. چلیں افریقی ممالک میں تو ایجوکیشن کافی پسماندہ ہے، لیکن اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کھل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے بھی لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ UAE کی طرف جائیں گے، افریقہ کے بھی جائیں گے، مڈل ایسٹ کی طرف والے بھی جائیں گے، کیونکہ وہ ایک سینٹر بن جائے گا. یہی کام جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا نا. پاکستان میں گوادر کو UAE بنا رہے تھے 10 سال پہلے. یہی جو ہے نا اعلان تھا. تو 10 سال بعد جا کے آپ دیکھیں اعلان 3-4 پتھر پڑے ہوئے ہیں، 1-2 جناب سیمنٹ کے بیگ پڑے ہوئے ہیں. گوسٹ ٹاؤن ہے. 10 سال پہلے انہوں نے کام کو کیسے کیسے خواب دکھائے تھے. بنگلہ دیشیوں کو تو یہ فائدہ ہے کہ وہ جا کے IIT میں پڑھ سکتے ہیں انڈیا کے اندر. انڈیا اور بنگلہ دیش کی اکانومی میں بھی اتنی زیادہ ڈسپیرٹی نہیں. وہی خرچہ وہ دلی میں جو کر رہے ہیں وہی کلکتہ میں کر کے تو کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانیوں نے جو دیوار کھڑی کی ہوئی ہے راستے میں، جو جنگلہ لگایا ہوا ہے، جو کانٹے اگائے ہوئے ہیں، اور ڈیلی جو ہے ملینز آف ڈالر خرچ کر کے تو ان کانٹوں کی دھاریں جو ہیں نا اور خنجروں کی وہ تیز کرتے ہیں. پوائزننگ، ایسے آرٹیفیشل جھوٹے بے بنیاد کہانیاں پھیلا کے طرح طرح کا وہ کر کے. تو یہ جو ہے یہ تو انڈیا کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیکسٹ سٹیپ اب ایجوکیشن میں بھی لے لیا.